ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، راجا گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 29۔ دینی اعتبار سے بھی امنل بڑی رنگا رنگ تھی۔ اس کے گھر میں مجلسیں ہوتی تھیں اور وہ بڑی دھوم دھام سے محرم مناتی تھی۔ عاشورہ کے دوران اس کے تن سے کبھی سیاہ کپڑا نہیں اترا۔ پنچ تن پر جان نثار کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ کے گھرانے کی عاشق تھی۔ اس کے 2 منزلہ مکان میں محرم کے دنوں میں مجلسوں کا زور شور سے انتظار رہتا تھا۔ وہ ایسے مرثیے پڑھنے والے حاضر کر لیتی جو ساری محفل کو رلائے بغیر نہ رہتے۔ شیعہ رہجانات کے باوصف وہ لاہور کی تمام درگاہوں پر باقاعدگی سے جاتی تھی۔ حسین زنجانی، میاں میر صاحب، بابا شاہ جمال اور داتا صاحب کے قدموں میں جانا تو اس کا معمول تھا۔ کرسمس کی رات کو وہ بڑی خوش ہوتی اور اکیلی کرسمس مناتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ بڑے جوش سے دیوالی کے دن گھر کی منڈیر پر دیے بھی جلاتی تھی، اور اس نے ایک مرتبہ ایک ہندو بزنس مین کو راکھی بھی باندھی تھی۔ جس وقت ہم دونوں لارنس باغ میں داخل ہوئے، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا خیال نہیں تھا کہ وہ مجھے باغ جناح لے جائے گی۔ اس باغ میں ایک کافور کا درخت تھا اور اس درخت کی چھاؤں سے بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ بس سر جی، یہاں اترتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے مجھے آج بہت کام ہے، میں باغوں کی سیر کو نہیں نکل سکتا۔ میں آپ کو باغ میں نہیں لے جا رہی سر جی، وہ دیکھیے بابا ترت مراد کا مزار، بس یہاں حاضری دیں گے اور لوٹ جائیں گے، بس 10 منٹ۔ ہم بیریئر کے پاس موٹر سائیکل پارک کر کے مزار کی طرف چلنے لگے۔ مزار کی جانب سے قوالوں نے ہارمونیم کے سر اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ میں چپ تھا، اندر باہر۔ امنل سے مل کر میں نے سیمی کی یادوں کو قفل لگا کر کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا تھا۔ بہت چپ ہیں آپ سر جی۔ ہاں، کچھ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ امنل کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر رونے لگوں، لیکن رونے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر چپ لگی ہے؟ امنل نے سوال کیا۔ کون سی عورت؟ وہ میں نے سامنے دیکھا۔ ایک جوان عورت ہاتھ اٹھائے مزار کی دیوار سے لگی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے ریشم کا کرتا پہن رکھا تھا اور مخالف رخ کی ہوا کے باعث وہ مڑی ہوئی شاخ جیسی لچکیلی نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہے؟ امنل نے پوچھا۔ کسی بوڑھے مرد کی بیوی ہے، جوان عاشق سے ملنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ نا جی، جوان آدمی کی محبوبہ ہے اور دعا مانگ رہی ہے کہ شادی ہو جائے اس سے۔ شادی شدہ تو نہیں لگتی، میں نے کہا، لیکن ہے، ورنہ پیٹ ایسا نہ ہوتا۔ اگر شادی شدہ ہے تو پھر بیٹے کی دعا مانگ رہی ہے۔ بیٹا تو ہے اس کے پاس، صرف محبت نہیں، بچپن کے عاشق کو یاد کر رہی ہے۔ پھر ہمیں کیا؟ ہاں، ہمیں کیا؟ ہم دونوں مزار کے قرب میں پہنچ کر چپ ہو گئے۔ ساری فضا قوالی کے اولین سوروں سے بوجھل تھی۔ ترت مراد کے مزار پر بہت کم لوگ تھے۔ ہر طرف آنند تھا، شانتی تھی، خوشبو تھی، کچھ مزار کے پھولوں کی، کچھ باغ سے اڑ کر آنے والی۔ باہر کے دنوں میں مزاروں کی فضا آرزوؤں سے سسکنے لگتی ہے۔ قریب پہنچ کر میں نے ریشمی کرتے والی کی طرف دیکھا۔ وہ مزار سے باہر والی دیوار کے پاس ہاتھ اٹھائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ نہ اس کے چہرے پر کسی آرزو کا کرب تھا، نہ کچھ پال لینے کی ہوس۔ وہ لچکیلی شاخ کی طرح تمام کی تمام شکر گزاری کے پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ مزار پر پہنچ کر یکدم امنل اجنبی ہو گئی۔ اس نے وضو کیا، گیلے چہرے کے اوپر دوپٹے کی بکل ماری اور اندر مزار کی طرف چلی گئی۔ میں قوالوں کے پاس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ اسی طرح جب میں چندرا سے قصور آیا تھا تو میں ماموں کے گھر سے نکل کر روز بابا بلے شاہ کے مزار پر عین وہاں جا بیٹھا رہتا جہاں قبریں ہیں۔ قوالوں کی آوازیں آتی رہتی اور میں مزار سے ہٹ کر ان قبروں کے بیچ بیٹھا رہتا، گپ چپ۔ ان دنوں نہ مجھے بابا بلے شاہ سے عقیدت تھی، نہ میں قوالوں کی موسیقی سے متاثر ہوتا۔ صرف وہاں بیٹھ کر میں آنے جانے والے عقیدت مندوں کو دیکھتا رہتا۔ مجھے ان عقیدت مندوں سے بڑا پیار تھا۔ ان کی شکلیں بدلتی رہتی تھیں،
لیکن ہاتھوں کو جوڑنے کا انداز، بھرائی ہوئی آنکھیں، لرزتے ہوئے ہونٹ وہی رہتے تھے۔ کئی کئی گھنٹے میں چپ چاپ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا۔ چندرا، میری ماں، ابا، عزیز گاتن سب مجھے ان قبروں میں سوئے ہوئے نظر آتے۔ میں ان قبروں کے ساتھ ٹیک تو لگا سکتا تھا، ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑی دیر کے بعد امنل میرے پاس آئی۔ رونے کے بعد وہ بڑی کمسن لگ رہی تھی۔ آپ بھی کوئی دعا مانگ لیتے سر جی۔ مانگ لی ہے؟ کیا؟ بس بتائیں گے کبھی۔ اور تم نے کیا دعا مانگی ہے امنل؟ بس یہی سر جی، زندگی تو کسی پیار کرنے والے کے سہارے گزری نہیں، اب موت تو کسی پیارے کے ہاتھوں میں آئے۔ ہم دونوں واپس موٹر سائیکل کی طرف چلنے لگے۔ وہ بھی بلا کی دھنسی ہوئی اور چپ تھی۔ جس وقت ہم بیریئر کے پاس پہنچے تو پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آیا کہ آج پہلی بار میں امنل کو وہ مسار دکھاؤں جہاں سیمی میرے خیالوں میں دفن تھی۔ میں اسے سیمی کے متعلق وہ سب کچھ بتاؤں جس کا اظہار میں آج تک نہ کر سکا۔ آؤ امنل۔ کہاں سر جی؟ یہیں اسی باغ میں۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، بہت کام ہے آپ کو دفتر میں۔ کام تو ہوتا رہے گا، آؤ۔ بہار کے نئے نئے دن تھے، کچے ناریل جیسے کچر کچر دن۔ گرم ملکوں میں بہار تنہا نہیں آئی، اس کے ساتھ گرمیوں کا احساس بھی آتا ہے۔ جسم میں سردیوں کی یاد اور گرمیوں کا خوف ہوتا ہے۔ پتے جھڑے درختوں میں، نئی کونپلیں، سبز براؤن چکنے پتے اور بند بند کلیاں ہوتی ہیں۔ ہر رت میں تمام عناصر کی حیت بدل جاتی ہے۔ ہوا، پانی اور روشنی کا مزاج بدلتا رہتا ہے، لیکن روشنیوں کے موسم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سردیوں کی روشنی اور دھوپ میں معافی مانگنے کا انداز ہوتا ہے۔ دیر سے آنے والے مہمان کی طرح وہ چوکھٹوں کے سایوں سے چمٹی رہتی ہے اور دیر سے آنے کا اعتراف کیے بغیر وقت سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے۔ گرمی کی روشنی دندناتا ہوا ساہوکار ہے، مارشل لا ہے، پولیس ایکشن ہے، دندناتی آتی ہے۔ گلیاں، بازار سب سونے ہو جاتے ہیں جیسے کرفیو لگا ہو۔ لیکن بہار کی روشنی میں نہ تندی ہوتی ہے نہ شکست۔ وہ بار بار گلے لگنے والی محبوبہ کی طرح ہر مسام میں خوشی بھر دیتی ہے۔ بہار کی روشنی جگاتی ہے، سلاتی ہے، ہوش میں رکھتے ہوئے بے سدھ کیے رکھتی ہے۔ اس میں دن چڑھنے سے دن ڈھلنے تک ہزاروں کیفیتیں بدلنے کا مادہ ہوتا ہے۔ باغوں میں اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، کوٹھوں پر بازاروں میں اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کھڑکیوں دروازوں میں یہ منتظر کھڑی ملتی ہے، بار بار گلے ملنے والی محبوبہ کی طرح۔ پذیرائی ہی پذیرائی ہوتی ہے، بچھڑنے سے پہلے بار بار ملنے کی وارفتگی۔ دراصل بہار کی روشنی مکمل انتظار ہے، زرد زرد دھوپ میں گھومنے پھرنے والے بھنوروں کا انتظار، موٹر سائیکل پر آنے جانے والے نوجوانوں کا انتظار، بسوں پر سوار ہوتی لڑکیوں کا انتظار۔ سارے شہر کو نہ جانے کس مسیحا کا انتظار ہوتا ہے کہ بارش کی روشنی کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ بسنتی کپڑے پہن کر پیلی دھوپ میں نکل آتی ہے۔ مجھے بھی اس بہار کے دن میں پتہ نہیں کس کا انتظار تھا، سیمی کا، آبدہ کا، یا فقط اپنی ذات کا۔ سامنے درختوں سے چمگادڑیں قطار در قطار، گروہ در گروہ چمٹی ہوئی تھیں۔ ایک اندھی چمگادڑ ہمارے سامنے اوپر سے گری اور چند بچے گھیرا ڈال کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ ہم چپ چاپ پہاڑی کے بائیں جانب مونٹے گمری ہال کے سمت چلنے لگے۔ بہار کے دنوں میں کبھی کبھی اچانک زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر جلد زندگی کا لہو منہ کو نہ لگے تو آدمی بہار کی زرد روشنی میں صرف سانس روک کر مر سکتا ہے۔ کافور کے درخت تلے پہنچ کر میں رک گیا۔ یہاں کچھ دیر بیٹھے امنل، یہ بڑا مقدس درخت ہے۔ امنل نے اپنے برقعے کا نقاب اتار کر گھاس پر بچھا دیا۔ آپ اس پر بیٹھ جائیں سر جی، آپ کا سوٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے نقاب کو گھٹنوں پر رکھ لیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس درخت تلے ایک لڑکی ملی تھی مجھے ایک بار۔ پتہ نہیں یہ کافور کے درخت کی خوشبو تھی کہ سیمی کے نا نظر آنے والے وجود کی، لیکن اس وقت میں امنل کے ساتھ نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر بھیگ رہا تھا، جیسے کسی آبشار کے کنارے بیٹھا ہوں۔ امنل، کبھی تم نے کسی ایسے شخص سے محبت کی ہے جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو؟ جی ہاں، بلکہ ہمیشہ، بہت ٹوٹ کر، پاگل پن کی حد تک۔ ہاں جی، ایک شخص سے کی تھی۔ درزی غفور جیسی محبت؟ کی تھی سر جی۔ امنل نے لمبا سانس لیا۔ کہاں ملی تھی تم اسے؟ امنل نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کیے اور کھڑے زانوں پر سر رکھ کر بولی،
पुराने रेडियो स्टेशन पर मिली थी जी इसे। बहुत साल उधर की बात है, तब मेरी शादी भी ना हुई थी। इन दिनों रेडियो स्टेशन शिमले पहाड़ी के पिछवाड़े में होता था। मैं रेडियो पर प्रोग्राम किया करती थी। ऑड्री साहब मुझे अपने कमरे में बुलाकर धीमा धीमा ठड़क झाड़ा करते थे। बड़ी इज्जत थी मेरी इन दिनों, बड़ी शान थी। प्रोग्राम प्रोड्यूसर कार तक छोड़ने आता था। जरा लेट हो जाती तो फोन पर फोन आते, रेडियो स्टेशन की गाड़ी लेने आ जाती। शहर में, रेडियो स्टेशन में, हर जगह इज्जत ही इज्जत थी। क्या नाम था इसका? ऐसे लोगों का ना कोई नाम होता है सर जी, ना कोई प्रोग्राम होता है। बस वो देश बतेश बिजलियां गिराते फिरते हैं। हम दोनों बड़ी देर तक खामोश रहे। सड़क पर लकड़ी की हील पहने कोई लड़की जा रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। जूतों की चाप बिल्कुल सीनी जैसी थी। लकड़ी की हील सीसा पिलाई सड़क का सीना कूट रही थी। जिस वक्त मैं ऑड्री साहब के कमरे में पहुंची, वो जाने के लिए उठ रहा था। खद्दर की शलवार कमीज, कंधों पर काली स्याह चादर, सफेद रंगत, ब्राउन बाल, ब्राउन आंखें। खड़ा होता तो लगता कि खड़े रहने में ही इसका सारा हुस्न है। बैठ जाता तो लगता खड़े होकर कभी इतना प्यारा नहीं लग सकता। मुझे देखकर वो दोबारा कुर्सी में बैठ जाता, लेकिन बोलता नहीं। मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। ऑड्री साहब ने तारुफ करवाया। इसने सिर्फ सर के हल्के से इशारे से जवाब दिया। चाय आ गई। ऑड्री साहब मुझसे धीमा धीमा तवज्जो भरा इश्क करते रहे। मैं 2 घंटे बैठी रही। वो एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन बार बार देखता था। कुछ लोगों की निगाहें जब भी आप पर पड़ती हैं, हमेशा चुनकर लौटती हैं, है ना सर जी? वो चुप हो गई। ये एक नई अमनल थी, यादों की गुलाम गर्दिश में नंगे पांव बाल खोलकर फिरने वाली अमनल। इसकी बातों में से सारा फक्कड़पन गायब था। इसकी आवाज पंखुड़ियों की तरह गिर रही थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक जमाना जरूर ऐसा भी होगा कि जब वो बहुत अच्छा गाती होगी और लोग रेडियो से कान लगाकर इसके गीतों को सुनते होंगे। फिर अमनल, जब मैं रिहर्सल कर रही थी तो वो अंदर आ गया। बड़ा मशहूर शायर था, रेडियो के लिए गुनाये भी लिखता था। सबके साथ साहब सलामत थी। अंदर आ गया और एक कागज का पुर्जा मुझे पकड़ाकर बोला, इसे गाइए। मैंने गजल पढ़ी और सन्नाटे में आ गई। मैंने बड़े बड़े खूबसूरत मर्द कोठे पर देखे हैं सर जी, लेकिन किसी खूबसूरत मर्द को इतनी खूबसूरत शायरी करते नहीं देखा। धुन तैयार हुई। मैंने रिहर्सल की। सारा वक्त वो आंखें बंद किए कोने में चुपचाप बैठा रहा। जब कभी अचानक वो मेरी तरफ देख लेता तो मैं लय पकड़ना भूल जाती। इस तरह आगाज हुआ। फिर लंबी दास्तान है बदनामी की, झगड़ों की। हमारी तरफ तो खुदा ना करे किसी को इश्क हो जाए। मैं इसकी तरफ देख रहा था। मैंने इसके लिए कई स्वेटर बुने। तंबाकू का इसे शौक था। कई पाइप मंगवाए, विलायती टाइयाँ, कमीजें। मैं इसे जब भी मिलती मेरा जी चाहता मैं इस पर कुछ ना कुछ निछावर कर दूं। अपना जिस्म, अपनी रूह, सारी रियासत धरी की धरी रह जाती और मैं इसे खत लिखती रहती। दिन में 3-3 खत सर जी, और वो मुझे हफ्ते में 1 आध गजल भेज देता। इसने कभी मुझे खत ना लिखा, कभी कोई तोहफा ना दिया, कभी मेरे जिस्म को हाथ ना लगाया। इसके बावजूद वो ऐसे लगता जैसे किसी रोज मुझे टूटकर चाहने लगेगा। मैं इसकी आरज़ू में जी रही थी। हम रोज मिलते थे। हर रोज मैं इस माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश करती। सर जी, कभी आपने ऐसे जख्मी परिंदे को देखा है जो अपने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो लेकिन पहुंच ना सकता हो? हर उड़ान के बाद मैं मुंह के बल गिरती और फिर उड़ने लगती। हाँ, देखा है अमनल, गौर से देखा है। मैं ज़हनी तौर पर हाजिर भी था और गैर हाजिर भी। हर इंसान पर ऐसे लम्हे आते हैं जब इर्द गिर्द की हर चीज़ काफ़ी हो जाती है। किसी नई चीज़ की ख्वाहिश या इंतज़ार भी नहीं होता। बज़ाहिर किसी से कोई शिकायत या गिला भी बाकी नहीं रहता। इश्क का रोग भी कोसों दूर होता है। आगे पीछे हर सम्त से सुख का संदेशा आता है। फ़ज़ा में हवाएं
روح میں کوئی پھانس نہیں ہوتی، صرف اس کے سائے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اس سائے میں نہ جانے کیا کشش ہوتی ہے کہ وہ سارے کا سارا خوف سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہوا میں سگریٹ کی پنی کانپتی ہے، ایسے ہی اس کی پسلیوں تلے اس کا دل لرزنے لگتا ہے، انجانے خوف سے، انجانی تبدیلیوں سے۔ ادب سرائے۔